اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں، اس دعا کو یاد کر لینا۔ اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، سارے طریقے آزما لینا اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا، اللہ ضرور برکت دے گا۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے۔ اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھی۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔ آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے۔ ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے۔ میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کو۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھی۔ اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے۔ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے۔ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے۔ تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا رہے یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق،
ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے.